بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے لمہ کی ترکیب۔ پہلے یاد رکھیں لمہ تین طرح کا ہے۔ ایک لمہ وہ ہے جو مشہور ہے طلباء کے ہاں، جب ہم پڑھتے ہیں فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف لم، لمہ، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ یہ جو لمہ ہے یہ حرف ہے، یہ جزم دے گا، ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا، بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیں گے لمہ حرف جزم، یضرب فعل، زید فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ۔ ایک لمہ وہ ہوتا ہے جو ان کے مقابلہ میں آتا ہے، سورۃ الطارق میں ہے ان کل نفس لمہ۔ یہ لمہ اللہ کے معنی میں ہے، اس کو بھی یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے کہ لمہ اللہ کے معنی میں، ترکیب میں یہ بھی کچھ نہیں بنے گا۔ میں نے دو لمہ بتا دیے، ایک مضارع پہ آنے والا اور ایک وہ لمہ جو ان کے آگے آتا ہے، جیسے سورۃ الطارق کی آیت پڑھی ان کل نفس لمہ۔ یہ لمہ جو سورۃ طارق کی آیت میں ہے ان کل نفس، جو ان کے آگے آیا ہے، یہ اللہ کے معنی میں ہوتا ہے، ترکیب میں یہ بھی کچھ نہیں بنتا۔ جو لمہ مضارع پہ آتا ہے جزم دیتا ہے وہ بھی ترکیب میں کچھ نہیں بنتا۔ ایک لمہ وہ ہے جو ماضی پر آتا ہے، اور قرآن پاک میں جس لمہ کا استعمال زیادہ ہے وہ یہ لمہ ہے جو ماضی پہ ہے۔ مثال کے طور پہ آج جو سورہ پڑھیں گے، یعنی جو قرآن 9واں سپارہ ہے، 9ویں سپارے میں کتنی مرتبہ ہے، میں پڑھتا ہوں وَلَمَّا جَاءَ مُوسیٰ، ماضی پہ آیا۔ وَلَمَّا سُوقِتَ فِی أَیْدِیہِم، یہ لمہ ماضی پہ آیا۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسیٰ، لمہ ماضی پہ آیا۔ وَلَمَّا سَقَطَ مُوسیٰ، لمہ ماضی پہ آیا۔ اب لمہ جو ماضی پہ آتا ہے یہ دو طرح کا ہے۔ ایک لمہ ماضی پہ وہ لمہ جس کے بعد دو جملے، یہ جتنی میں نے آیتیں پڑھی وَلَمَّا جَاءَ مُوسیٰ لِمِیقَاتِنَا وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ، یہ دو جملے لمہ کے بعد۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِی أَیْدِیہِم وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، یہ دو جملے ہیں۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسیٰ، اس کے بعد بھی دو جملے ہیں۔ وَلَمَّا سَقَطَ، یہ دو، یہ لمہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آیت کے شروع میں ہے، تو جو آیت کے شروع میں اس کے بعد دو جملے پکی بات ہے۔ اور ایک لمہ جو درمیان میں آئے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں ہے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، یہ لمہ درمیان میں ہے۔ بہرحال یہ جو لمہ ماضی پہ ہے یہ ترکیب میں کچھ بنے گا، چاہے وہ لمہ ہے جس کے بعد ایک جملہ ہے، چاہے وہ لمہ جس کے بعد دو جملے ہیں۔ جس کے بعد دو جملے ہیں اس کے اندر ہم کہیں گے اسم ظرف متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم، وَلَمَّا جَاءَ مُوسیٰ، وَلَمَّا سُقِطَ، وَلَمَّا رَجَعَ، وَلَمَّا سَقَطَ، اس لمہ کو ہم کہیں گے اسم ظرف متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم۔ اس کے بعد پہلا جملہ شرط بنے گا، اگلا دوسرا جملہ جزا بنے گا۔ جس لمہ کے بعد ایک جملہ ہے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ، اس کا بھی استعمال ہے قرآن میں، اس کا بھی استعمال، لیکن زیادہ استعمال اس کا ہے جس کے بعد دو جملے۔ اس لمہ کو ہم کہیں گے اسم ظرف مضاف، وہ لمہ جس کے بعد ایک جملہ ماضی کا ہے اس کو ہم کہیں گے اسم ظرف مضاف، اور پھر وہ مل ملا کے پیچھے کا مفعول فی لما جاءہم فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، یہاں پہ لما جاءہم یہ کذبوا کا مفعول فی بنے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا ایک لمہ وہ ہے جو ان کے آگے آتا ہے، وہ اللہ کے معنی میں، ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا۔ ایک لمہ وہ ہے جس کے بعد مضارع آتا ہے، مضارع پہ جزم آتی ہے، وہ بھی ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا۔ ایک لمہ وہ ہے جو ماضی کے بعد ہے، قرآن میں زیادہ استعمال اس لمہ کا ہے جو ماضی کے بعد۔ اب یہ دو طرح کا ہے، ایک وہ جس کے بعد دو جملے، ایک وہ جس کے بعد ایک جملہ۔ جس کے بعد ایک جملہ اس کو کہیں گے اسم ظرف مضاف، اگلا مضاف الیہ مضاف کے مفعول فی۔ جس کے بعد دو جملے اس کو کہیں گے اسم ظرف متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم، آگے ایک جملہ شرط بنے گا، اگلا جزا بنے گا۔ الحمدللہ۔